ایک ایسی دنیا میں جہاں جادو اور ٹیکنالوجی ایک ساتھ موجود تھی، وہاں ایک شہر تھا جسے ایلیجیم کہا جاتا تھا۔ زمین و آسمان کے درمیان معلق یہ شہر انسانی ذہانت اور قدیم جادوگری کا کمال تھا۔ کرسٹل اور دھات کے بلند و بالا سپاروں نے بادلوں کو چھید لیا، اور ان کے نیچے سرسبز باغات ہوا میں تیر رہے تھے جو روشنی کے چمکتے پلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ایلیجیم کے مرکز میں ہال آف ایکوز تھا، ایک عظیم الشان لائبریری جس میں تمام شعبوں کا اجتماعی علم موجود تھا۔ ہال کی دیکھ بھال اسکالرز کے ایک گروپ کے ذریعہ کی گئی تھی جسے کیپرز آف ایکوز کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں شہر کی حکمت کے تحفظ اور توسیع کے لیے وقف کر دی۔ ان کیپرز میں لیرا نامی ایک نوجوان خاتون بھی تھی، جو اپنے ناقابل تسخیر تجسس اور متن کے انتہائی خفیہ الفاظ کو سمجھنے میں بے مثال مہارت کے لیے جانی جاتی تھی۔ ایک شام، جب لیرا ایک خاص طور پر قدیم مخطوطہ پر غور کر رہی تھی، وہ ایکوز آف ایٹرنیٹی کے حوالے سے ٹھوکر کھا گئی، ایک افسانوی نمونہ جو کہ اس کے مالک کو حقیقت کو اثر نو شکل دینے کی طاقت دیتا ہے۔ دلچسپ اور مزید جاننے کے لیے پرعزم، لیرا نے اس نمونے کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا، اس یقین کے ساتھ کہ اس سے کائنات کے اسرار کو کھولنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کا سفر اسے ایلیجیم کے سب سے دور کونوں اور اس سے آگے لے گیا۔ وہ ایلڈارا کے جادوئی جنگلوں میں سے گزری، جہاں درخت ماضی کے رازوں کو سرگوشی کرتے تھے، کہ پگھلے ہوئے میدانوں کو عبور کیا جہاں اسے آگ کی روحوں کو پیچھے چھوڑنا پڑا، اور کہ ایسرل سمندروں کے اس پار روانہ ہوئے، برجوں کی طرف سے رہنمائی کرتے ہوئے جو اس کی روح سے براہ راست بات کر رہے تھے۔ مہینوں کی انتھک تعاقب کے بعد لیرا وسوسے کے مندر میں پہنچی، جو ایک بھولے بھالے صحرا کے دل میں چھپا ہوا ایک قدیم کھنڈر ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ مندر ایکوز آف ایٹرنیٹی کی آخری آرام گاہ ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، زمین کانپ اٹھی، اور ایک آواز، گہری اور گونجتی ہوئی، ہوا میں گونجی۔ صرف وہ لوگ جو خالص نیت کے ساتھ تلاش کرتے ہیں وہی پاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، آواز نے کہا۔ بے خوف، لیرا اپنی پڑھائی سے حاصل ہونے والے بصیرت اور علم کے امتزاج کے ساتھ اپنے بھول بھلیا راہداریوں پر تشریف لے کر مندر میں داخل ہوئی۔ آخر کار، وہ ایک وسیع چیمبر تک پہنچی جہاں ایکوز آف ایٹرنیٹی تیرتی تھی، آسمانی روشنی کا ایک کرہ ناقابل تصور طاقت کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ کرہ کو چھونے کے لیے آگے بڑھی تو آواز پھر بولی، یہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، بازگشت کے رکھوالے؟ میں سچ کی تلاش میں ہوں، لیرا نے جواب دیا، اس کی آواز اٹل تھی۔ ہمارے وجود کی سچائی، ہماری حقیقت کی نوعیت، اور ہماری دنیا کی حفاظت کے لیے علم۔ کرہ روشن ہو گیا، اور ایک ہی لمحے میں لیرا خوابوں کے ایک طوفان میں ڈوب گئی۔ اس نے کائنات کی پیدائش، تہذیبوں کے عروج و زوال اور نازک توازن کو دیکھا جس نے ہر چیز کو ایک ساتھ رکھا۔ وہ تمام چیزوں کے باہم مربوط ہونے اور اس طرح کے علم کے ساتھ آنے والی گہری ذمہ داری کو سمجھتی تھی۔ جب نظارے کم ہوئے، لیرا نے خود کو ہال آف ایکوز میں پایا، کرہ اس کے ہاتھوں میں نرمی سے آرام کر رہا تھا۔ وہ ایکوز کی نئی گارڈین کے طور پر منتخب کی گئی تھی، جس کو ایک نئے دور میں ایلیجیم کی رہنمائی کے لیے حکمت اور طاقت سونپی گئی تھی۔ اس کی سرپرستی میں شہر کی ترقی ہوئی۔ لیرا نے ایکوز آف ایٹرنیٹی کا استعمال حقیقت کو نئی شکل دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھی شہریوں کو روشن کرنے کے لیے کیا، انہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا سکھایا۔ ایلیجیم امید اور علم کی ایک کرن بن گیا، اس کی روشنی تیرتے باغات اور کرسٹل اسپارس سے بہت آگے تک پہنچ گئی، اور اس طرح لیرا اور دائمی کی بازگشت کا افسانہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، جو تجسس، حکمت اور سچائی کی مستقل جستجو کی طاقت کا ثبوت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی دلکش لگی۔